بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ حافظ انصر رضوی صاحب نے تنقید کی احسن اقبال کے اوپر، خواجہ آصف کے اوپر اور مسلم لیگ نون کے اوپر۔ کہیں بھی اس نے کوئی پی ٹی آئی کا نام بھی نہیں لیا، اور احسن اقبال نے جواب دیا انصر رضوی صاحب کو، اس کے خلاف پوسٹ کی، اس کی ویڈیو کو شیئر کیا۔ لیکن عمران ریاض کو کیا پڑ گئی کہ وہ احسن اقبال کے ساتھ کھڑا ہو گیا، احسن اقبال کو مشورہ دے دیا اور ایک ایسا سچ بولا، اور حقیقت میں اس نے سچ بولا کہ جو تحریک لبیک کے بیانیے کو سپورٹ کرتا ہے، یعنی کہ تحریک لبیک کا جو بیانیہ ہے اس کو ان کے مخالف ہی سپورٹ کر رہے ہیں کہ یار جو تحریک لبیک کا بیانیہ ہے وہ سچا ہے۔ ناظرین، عمران ریاض احسن اقبال کو سپورٹ کیوں کر رہا ہے؟ احسن اقبال سے مراد مسلم لیگ نون کو عمران ریاض اس وقت پی ٹی آئی کا، عمران خان کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا جس کو پی ٹی آئی سپورٹ کرتے ہیں وہ عمران خان ریاض کو کرتے ہیں۔ وہ کیوں کر رہا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ناظرین اس کا ٹویٹ رکھنے سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں کہ تحریک لبیک کا بیانیہ کیا ہے۔ تحریک لبیک کہتی ہے کہ جہاں مسئلہ اسلام مخالف پالیسی کا ہو، جہاں مسئلہ ختم نبوت ناموس رسالت کے غداروں کو سپورٹ کرنے کا ہو، تو مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی میں اختلاف ختم ہو جاتا ہے اور وہ دونوں ایک ہی پیج پہ ہو جاتی ہیں۔ یہ ہم شروع سے تحریک لبیک والے کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ہوا میں نہیں کہہ رہے، یہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثال موجود ہے کہ آپ جب ممتاز خان قادری شہید کو پھانسی دی گئی تھی تو عمران خان نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے، ٹھیک ہے۔ جب اسی کی دور میں ختم نبوت کے قانون میں ترمیم ہو رہی تھی تو اس ٹائم بھی عمران خان ان کے ساتھ کھڑے تھے، یعنی پی ٹی آئی ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ جب آسیہ گستاخہ کو رہا کیا گیا، باعزت بری کیا گیا، تو اس ٹائم نون لیگ ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ پھر فرانسیسی سفیر کے وقت بھی مسلم لیگ نون ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ یا اب اگر آپ مبارک ثانی کیس کا جو فیصلہ تھا اس وقت بھی پی ٹی آئی بالکل خاموش تھی اور نون لیگ کا یہ کارنامہ ہے، یعنی کہ جہاں بھی اگر اسلام مخالف کوئی پالیسی ہوتی ہے تو یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے تحریک لبیک کا بیانیہ، اور اس کی سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ آج پی ٹی آئی کا لینا دینا بھی نہیں ہے اور عمران ریاض کھڑے ہو گئے احسن اقبال کے ساتھ، اور اس نے ایسا سچ بولا، کیا سچ بولا وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں نے کہا تھا کہ بھائی احسن اقبال کو جو خوب کلاس لی احسن رضوی نے، انصر رضوی صاحب نے، پھر احسن اقبال نے یعنی اس کو جواب دیا، اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی، لیکن اس میں ایک چیز تھوڑی ایڈ کر دوں، پھر وہ ٹویٹ رکھتا ہوں کہ انصر رضوی نے کہا کھل کے موجودہ حکومت کے اہم وزراء یعنی کہ خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں فوج کے، تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ اگر ان کو چلو بھر پانی نہیں ملتا ہے تو ان کو چاہیے کہ کہیں اگر ان کو کالک ملتی ہے نا وہ اپنے منہ کے اوپر مل لیں، کہ جو کہتے ہیں کہ تحریک لبیک اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے۔ اگر تحریک لبیک اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہوتی تو اس طرح انصر رضوی ناروال میں کھڑے ہو کے کھل کے خواجہ آصف اور احسن اقبال کے اوپر تنقید نہ کرتے۔ اب ناظرین، احسن اقبال نے جب اپنا رونا دھونا شروع کیا کہ میرے خلاف یہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے، تو اس کے اوپر جواب اس کو دیا مخاطب کر کے عمران ریاض نے۔ عمران ریاض کہتا ہے کہ وزیر صاحب اس پروجیکٹ کے پیچھے نواز شریف اور کیپٹن صفدر کا بھی ہاتھ تھا، پورا سچ لکھیں، اور ہاں حکومت اس پر کیا قانونی ایکشن لے رہی ہے ذرا وہ بھی بتا دیں۔ اب ناظرین، مجھے کئی دوست کہتے ہیں کہ ملک صاحب آپ جذباتی ہو کے ویڈیو بناتے ہیں، لیکن میں کیا کروں، خبر ہی ایسی آ جاتی ہے کہ میں اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے یوتھیے کو اگر کہے کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، اگر ان کا بس چلے تو ان کو وہ آگ لگا دیں، تو وہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور مسلم لیگ نون ہے اور پاک فوج ہے۔ اب مسئلہ تحریک لبیک اور نون لیگ کا ہے تو عمران ریاض یہ کیا کہتا ہے؟ عمران ریاض کہتا ہے کہ بھائی نواز شریف کا بھی نام لیں اور کیپٹن صفدر کا بھی۔ یہ تو عمران ریاض نے سچ بولا ہے۔ اس نے کیا کہا احسن اقبال کو کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کو فیض حمید نے لے کے آیا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ نواز شریف کا بھی نام لیں۔ کیپٹن صفدر تو نہ 3 میں نہ 13 میں اس کا تو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں نواز شریف کا کردار ہے تحریک لبیک کو بنانے میں،
نواز شریف کا کردار نہیں ہے، پورا کردار نواز شریف کا ہے، کیونکہ اگر نواز شریف نے ممتاز حسین قادری شہید کو پھانسی نہ دی ہوتی تو تحریک لبیک وجود میں نہ آتی۔ اگر وہ ممتاز قادری کو رہا کر دیتے تو آج تحریک لبیک نہ ہوتی، یہ مجھے ایسے لگتا ہے، کیونکہ اس سے ممتاز حسین قادری کی رہائی کے حوالے سے جو تحریکیں چلی تھی اور اہل سنت جماعت صحیح العقیدہ لوگوں کا جو ایک بہت بڑا گروہ تھا جو بہت رنجیدہ تھا، وہ تحریک لبیک علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، یا اس ٹائم ڈاکٹر آصف جلالی تھے یا پیر افضل قادری صاحب تھے، ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اسی کا ذکر کیا احسن اقبال نے کہ مسلم لیگ نون کا سنی بریلوی جو لوگ ہیں وہ توڑنے کے لیے فیض حمید نے ان کو بنایا ہے۔ تو بھائی سنی بریلوی ووٹ آپ سے کیوں ٹوٹا؟ یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں ہے، اس لیے ٹوٹا کہ آپ نے ایک سچے عاشقان رسول عاشق رسول ممتاز حسین قادری شہید کو پھانسی لگایا تھا صرف مغرب کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ تو عمران ریاض نے سچ کہا ہے۔ اب آگے وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ حکومت نے ان کے خلاف کیا کارروائی کی؟ بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ جب چوک چراہے کے اوپر ان کو ماں بہن کی گالی نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نہ مسجد نبوی کو دیکھتے ہیں، نہ مقدس مقامات کو دیکھتے ہیں، نہ آپ اخلاق کو دیکھتے ہیں، اخلاقیات آپ کے نزدیک سے بھی نہیں گزری، جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ لائیو فزیکل ان کو ٹارچر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہاں انصر رضوی نے کر دیا تو تجھے تو خوش ہونا چاہیے، آپ لوگوں تو خوش ہونا چاہیے، بلکہ اگر یہ عمران ریاض یعنی کہ تحریک لبیک کے بیانیے کو نہ سپورٹ کرتا جو تحریک لبیک کا بیانیہ ہے، تو عمران ریاض کو چاہیے تھا عمران ریاض کیا ٹویٹ کرتا، یہ دیکھو دونوں اسٹیبلشمنٹ کے پالتو ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، جی کہہ دیتا نا، کیونکہ پی ٹی آئی کے بقول تحریک لبیک بھی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے اور اس وقت جو حکومت ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہے۔ جب دونوں اسٹیبلشمنٹ کے آپس میں لڑ رہے ہیں تو پھر ایک کو سیڈ سپورٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ سپورٹ کس کو کر رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون کو، جو اس ٹائم پی ٹی آئی کی سب سے بڑی حریف، مخالف، جانی دشمن جماعت ہے، لیکن تحریک لبیک کو نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ کہ تحریک لبیک اگر صرف ایز اے سیاسی جماعت ہوتی تو یہ کبھی بھی یہ ہر موقع کے اوپر تحریک لبیک کے خلاف نہ اکٹھے ہوتی، کیونکہ جس آپ نے دیکھا ہے نا پاکستانی سیاست میں کبھی نون لیگ پیپل پارٹی اکٹھے ہو جاتے ہیں، کبھی پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم اکٹھے ہو جاتے ہیں، کبھی پی ٹی آئی کاف لیگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کبھی مولانا فضل الرحمان نون لیگ کے ساتھ ہو جاتا ہے، کبھی نون لیگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو جاتی ہے، کبھی جے یو ایف پی پی اکٹھی، یعنی کہ ان کے مفادات ہیں نا۔ لیکن جہاں مسئلہ لبیک کا آئے گا تو یہ سب کیوں اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ لبیک کو وہی جو ہم شروع سے کہتے ہیں کہ یہ اسلام دشمن لوگ ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی مذہبی لیڈر ابھر کے سامنے آئے، اور ہماری جو بے غیرتیاں ہیں اور ہمارے نے جو بے غیرتی کا بازار گرم کیا ہوا ہے، سب سیاسی جماعتیں وداؤٹ ٹی ایل پی کے وہ نہیں چاہتی۔ تو لہٰذا اگر میں یہاں یہ بات کروں کہ جہاں مسئلہ، اب مسئلہ تو انصر رضوی نہیں تھا، کوئی اس نے کھل کے کوئی ختم نبوت ناموس رسالت کے حوالے سے تو نہیں کی، اس نے تو یعنی کہ نارمل تنقید کی احسن اقبال کے اوپر اور خواجہ آصف کے اوپر۔ اور اگر یہاں ہم کہیں کہ دیکھو جی جب اسلام مخالف پالیسی ہو تو نون لیگ والے اور پی ٹی آئی والے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو تحریک لبیک سے مراد ہی اسلام پالیسی ہے، کیونکہ اگر اسلام کا مسئلہ جو نہ ہوتا تو یہ کبھی بھی کسی بھی موڑ کے اوپر یہ آپس میں اکٹھے نہ ہوتے، نون لیگ اور پی ٹی آئی۔ یہ تو اکثر لوگ کہا جاتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ جس طرح بھی ہو جائے گا وہ نون لیگ کو ووٹ نہیں کریں گے، اگر عمران خان آؤٹ ہو جاتا ہے تو وہ تحریک لبیک کو ووٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہاں غیرت مند لوگ ہوتے ہیں، شاید کوئی بتا چکا ہو جو یہ سوچ لے، نہیں تو عمران ریاض کے ٹویٹ سے تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ دشمن ہے ختم نبوت، ناموس رسالت، اسلام مخالف ایجنڈے کے اوپر یہ کام کرنے والی سیاسی جماعتیں جتنی ہیں۔ لیکن اتنے واضح ثبوت، اتنے واضح دلیلوں کے باوجود بھی اگر پاکستانی قوم نہ سمجھے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو برکت دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیدار آدمی کو حق سے سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔